اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مشقت کے بعد مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے روزوں کا حکم دیا۔ جب مسلمان روزے رکھ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مہمانی کرتے ہیں، اور روزے رکھنے کے بعد پھر عید کا دن آتا ہے جو اللہ تعالیٰ بطور مہمانی کے مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، وہ بھی ایک مشقت کے بعد، یعنی انسان حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد مشقت دور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مہمانی کرتے ہیں، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا بطور مہمانی کے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو خوشیوں کے دن مقرر فرمائے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مہمانی کرتے ہیں۔ اس میں جب مسلمان عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے گروہ کے گروہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج تمہارے لیے انعام کا دن ہے، اور اسی طرح تمہارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور اسی طرح جب عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں مسلمان تو فرماتے ہیں جاؤ بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو یہ بڑا انعام کا دن ہے، عید کا دن۔ تو ہمیں چاہیے عید کی نماز کا طریقہ ہم پہلے ہی سے ذہن نشین کر لیں۔ عید کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، چونکہ سال کے بعد اس کا موقع آتا ہے تو عام طور پر ہم جو ہے بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں عید کی نماز کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر یہ نماز واجب نہیں ہے۔ تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم جو ہے تکبیر تحریمہ کہیں گے امام کے ساتھ مل کر، اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد جو ہے پھر ثنا پڑھیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے پھر تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام تعوذ و تسمیہ پڑھے گا، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرات کرے گا۔ قرات کرنے کے بعد یہ ایک رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی۔ پھر جو ہے دوسرے نمبر پر جو ہے دوسری رکعت جو ہے پھر جو ہے امام کھڑا ہوگا، اور امام سب سے پہلے جو ہے دوسری رکعت کے اندر قرات کرے گا، فاتحہ پڑھے گا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائے گا، سورت ملانے کے بعد پھر تکبیرات کہے گا، اور تکبیرات کے اندر سب سے پہلے یعنی ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دے گا، اور اسی طرح پھر ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر، پھر جو ہے امام جو ہے ہاتھ چھوڑ دے گا۔ اسی چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر یہ دوسری رکعت ہم مکمل کریں گے۔ مکمل کرنے کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے، اور یہاں جو ہے خطبہ جو ہے عید کے بعد ہوتا ہے۔ دوسری نمازوں میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ عید سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ نماز عید میں جو ہے جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز سے، اور عید میں خطبہ جو ہے وہ بعد میں مسنون ہے۔ اس کے بعد امام صاحب دعا کروائیں گے۔ تو ہم جو ہے یہ نماز کا طریقہ ہے، ہمیں چاہیے اس نماز کے طریقے کو ذہن نشین فرما لیں، تاکہ جو ہے ہم نماز کے اندر جو ہے پھر ادھر ادھر نہ دیکھیں، کہ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب تو تکبیر کہے، زائد تکبیر، ہم رکوع میں چلے جائیں، تو ہمیں پتہ نہ ہو کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ تو مسلمان ہیں اور یہ خوشی کا دن ہے، اور ہمیں جو ہے اس خوشی کے موقع پر جو اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے، ہمیں نماز آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔